یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری صاحب تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، جن تلاوت کلام پاک کے لیے جو ہمارے دلوں میں جگہ ہونی چاہیے تھی وہ جگہ آج امت کے دلوں میں نہیں نظر آتی ہے۔ اس لیے مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے ہے بڑھ کر ایمان بچائے رکھنا، یاد رکھنی ہے یا اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ تلاوت کلام پاک سے سن رہے تھے اور ہمارے دلوں کو سرور مل رہا تھا، عشق الہی کا چراغ جل رہا تھا اور دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ لیکن ایک طرف خوشی ہے تو دوسرے جانب افسوس ہے اس بات پر کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایبا کے صحیفے کو نگہباں نہیں پڑھتے۔ ہم صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے، ہم صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کیا گیا۔ اب محفل کو ضمانت مل گئی کہ اب تلاوت کلام پاک سے ہٹ کر آئیے نعت نبی کے لیے چلو، اس لیے کہ خدائے واحد کے بعد، رب العالمین کے ذات مقدس کے بعد کوئی ذات ایسی ہے جس کی تعریف و توصیف کی جائے، جس کی کبریائی بیان کی جائے تو صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آئیے زیادہ طویل میں نہ جاتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں نعت رسول کے لیے چلتا ہوں تو مجھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب میں اور آگے بڑھتا ہوں تو حضرت شیخ سعدی کا وہ شعر یاد آتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف تجابی جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اہل اسٹیج سے بھی توجہ چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کی صدائے بلند کیجئے گا، اس ناچیز کی حوصلہ بڑھ جائے گی۔ جب میں اور آگے بڑھتا ہوں تو پڑوسی ملک پاکستان کا ایک شاعر حسام کہتا ہے کہ پتھروں کو تراشا یوں نغینہ بنا دیا، پتھروں کو تراشا یوں نغینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کی پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ آئیے اس بارگاہ معاب رسالت صلی اللہ۔ دوستو میں ایک بات آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے گے مجمع بڑا چھوٹا ہے لیکن آپ لوگ اگر بول کے سنیں گے، بیداری کے ساتھ سنیں گے، جذبہ ایمانی کے ساتھ سنیں گے، جذبہ مسلمانی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ سنانے والوں کو مزہ آئے گا۔ آئیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد دیکھتا ہوں کس حد تک آپ سننے کے لیے تیار ہیں۔ سب سننے کے لیے تیار ہے نا؟ اس کے بعد علی جناب ہارون رشید صاحب کو آپ کے حوالے کروں گا، اگر آپ اچھے طریقے سے سن لیں گے تو انشاءاللہ اچھا میٹیریل آپ کے اندر، آپ کو اندر سے نکال کر آپ کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کریے۔ پڑھتا ہوں، دیکھیے گا کہ ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے، کہ ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے، مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونا چاہیے، کہ ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے، مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونا چاہیے، وہ چاہیے جنت تو سن میری بات ہے نوجوان، ماں کے قدموں میں تیرا گھر بار ہونا چاہیے، ماں کے قدموں میں تیرا گھر بار ہونا چاہیے، اور فتح و نصرت چوم لے گی دوڑ کر میرے قدم، فتح و نصرت چوم لے گی دوڑ کر تیرے قدم، حضرت فاروق سا کردار ہونا چاہیے، حضرت فاروق سا کردار ہونا چاہیے۔ اور اس شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ جاؤں گا جنت میں لیکن ایک شرط ہے پروردگار، کہ جاؤں گا جنت میں لیکن ایک شرط ہے پروردگار،
سامنے سرکار کا دربار ہونا چاہیے، سامنے سرکار کا دربار ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ اپنے شعر کی لاج رکھ رہے، بلا کسی تاخیر کے شعر و شاعری کے اس شخصیت تک میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علی جناب ہارون رشید بانی محتمم مدرسہ جامعہ ابو ہریرہ بابوڈی جموئی، ان سے گزارش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میں نے تمہیں آواز دی ہے بڑے ہی ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ پیش کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ مدینے کے گلیوں میں اور آپ ٹہل رہے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی میں ایک بار وہاں جانا قبول کرے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں حضرت، آپ نے وہ شعر مجھے یاد دلا دیا کہ نگاہوں کے میری سرکار کے دالان تک لے چل، کہ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھ کو ایوب انصاری کے مہمان تک لے چل، نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھ کو ایوب انصاری کے مہمان تک لے چل، میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دالان تک لے چل، کبھی تو مسجد نبوی کے دالان تک لے چل۔ بہت ہی بیدار مجمع ہے اور اہل اسٹیج بالکل بیدار ہے، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں جو خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں اس خاموشی کی زنجیر کو توڑے اور اپنی موجودگی کا احساس دلائے، ثبوت دے، اور ایسا نہ ہو کہ میں یہ کہہ کر چلا جاؤں کہ نہ ملتے ہیں نہ ملاتے ہیں نیما والے، دور ہی سے ہاتھ ہلاتے ہیں نیما والے، ایسا کہنے کا موقع نہ دے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں ایک مرتبہ چہک کے کہہ دے نبی کے نام پہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئی حضرت علماء کرام، معتبر علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ان تمام شخصیات کی موجودگی میں ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں، وہ نظم جو بھاگلپور کے سرزمین میں میں نے پڑھا اور اللہ نے بڑی کامیابی سے نوازا اور بڑے بڑے علماء کرام شیخ الحدیث کی مجھے دعائیں نصیب ہوئی اور وہیں سے میری شہرت ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے بیچ سناؤں کہ پہلی بار میری حاضر ہوئی آپ کے درمیان۔ دیکھیے گا نبی کے شان میں کیسے مچلتا ہے اور نبی کے شان میں شاعر کیا کہتا ہے کہ حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، کہ حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا کشتاری، نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری، موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، سامنے جو آئی تصویر محمد میرے، سامنے آئی جو تصویر محمد میرے، خوبیاں مجھ کو نظر آئی اس میں ساری، ہوش کھو بیٹھا نصیر ان کا نظارہ کر کے، ہوش کھو بیٹھا نصیر ان کا نظارہ کر کے، بے خودی میں یہ ہوا شعر زباں پہ جاری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آجے خوبا غما دارن تو تنہا داری۔ ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر پہ یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا، ایک دن بسد ناز چپکے سے یہ کہا کہ ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا، ایسی تصویر کہ جس سے نمایاں ہو ہر بات، ان کے کردار کے ہر ظاہر و باطن حالات، لیکن کیا مصور تھا، عجب واقف اسرار تھا وہ، یعنی امت کا بڑا مونس و غمخوار تھا وہ، صاحب کشف تھا اور صاحب اسرار تھا وہ، الغرض سوچتا ہوں کہ کتنا سمجھدار تھا وہ، ایک دن اس نے دکھایا شہ نولاک کی شان، سامنے لا کر رکھ دیا اس نے میرے قرآن، اور کہنے لگا، بولے تھوڑا بجر کا کہے، اور کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ، جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ، اس میں یاسی ہے کبھی تہا ہے واللیل ہے والشمس ہے والضحیٰ ہے، پردہ آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا منہ سے بے ساختہ اس وقت میرے یہ نکلا، مرحبا سیدی مکی مدنی جلالوی، یا قریشی لقبی ہاشم مطلبی، یا قریشی لقبی ہاشم مطلبی۔ اب کہہ دے لاسٹ میں پر سبحان اللہ کہ ادب سے چاروں دشائیں سلام کرتی ہے، ادب سے چاروں دشائیں سلام کرتی ہے، بلائیں لے کر بلائیں سلام کرتی ہے، میں نے درود پڑھتے ہوئے دیے کو جلایا ہے، میرے دیے کو ہوائیں سلام کرتی ہے،
میرے دیے کو ہوائیں سلام کرتی ہے۔ آئیے حضرت سامعین اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے چاہتا ہوں ایک شاعر کے حضور پہنچو جس کی زندگی کا اکثر حصہ، اکثر عمر نبی کی نعت، نبی کی مدح سرائی کرتے کرتے گزر گئی ہے۔ وہ نام کوئی اور نہیں ہے بلکہ آپ کے ضلع جموں کے نام روشن کرنے والے، نبی کی عشق میں ڈوب کر نعت خوانی کرنے والا شاعر جسے دنیا حافظ و قاری اعظم صاحب کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ جب وہ نبی کی شان میں کبھی منصوبانہ لباس پہن کر، کبھی نبی کی عشق اور آہنگن میں ڈوب کر شاعری کرتا ہے تو یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہجر میں اتنا تو خسارہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، چند لوگوں کی محبت بھی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر تو ہمارا نہیں ہو سکتا، شہر کا شہر تو ہمارا نہیں ہو سکتا۔ آئیے اسی نبی کے شان میں اور ایسے شاعر کے حضور پہنچتا ہوں، علی جناب حافظ و قاری اعظم صاحب وہ آئے اور اپنا کلام ہم سامعین کو سنائیں۔